تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ایک غیر معمولی وجود کے بارے میں بات کریں گے، وہ وجود کے جو نشاط ثانیہ کا تصور رکھتا تھا کہ جس نے امت مسلمہ کی تاریخ کا دھارا موڑ دیا، تقدیر بدل دی، وسط افلاک میں تکبیر مسلسل دے کر شبستان وجود کو لرزا کر رکھ دیا۔ یہ وجود پر اسرار درویش وقت علامہ محمد اقبال ہے۔ یہ قوم بہت بدنصیب ہوگی کہ اگر اقبال کو نہ جان سکی۔ اقبال محض ایک شاعر نہ تھے، اگر حقیقت پوچھئے تو اقبال مجدد وقت تھے۔ انہوں نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ میری لغت پر، میری زبان پہ، میری اردو پہ اعتراض نہ کرو۔ اس زمانے میں بھی لوگوں نے ان کو صرف شاعر سمجھ کر ان کی زبان اور لغت پر اعتراضات اٹھا دیے تھے۔ اقبال اس پر بہت بے چین ہوتے تھے کہ لوگ ان کے پیغام کے جوہر کو، اس کی روح کو نہیں سمجھنا چاہتے۔ انہوں نے یہ تک کہا کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر اس کا عشر اشیر بھی لوگوں کو معلوم ہو جائے تو وہ ان پر اعتراض کرنا بند کر دے۔ ایران کے ملک شورا بہار نے علامہ کے بارے میں فرمایا کہ ہمارا دور اقبال کا دور کہلائے گا، تاریخ اس دور کو اقبال کے دور سے یاد کرے گی۔ پروفیسر آرنلڈ، جو کہ علامہ اقبال کے استاد تھے اور جن کو اقبال آخری وقت تک انتہائی ادب اور احترام سے یاد کیا کرتے تھے، اقبال کے بارے میں کہتے ہیں کہ اقبال اپنے عہد کے انسان ہیں، اپنے عہد سے آگے کے انسان ہیں اور عصر حاضر کے خلاف حالت جنگ میں ہیں۔ علامہ اقبال ایک غیر معمولی وجود ہے۔ وہ صرف مفکر پاکستان ہی نہیں بلکہ امت مسلمہ کے حکیم، دانشور اور ایک ایسی صاحب بصیرت ہستی ہے کہ جن کا دور آج بھی ہے اور آنے والی کئی صدیوں تک بھی رہے گا۔ اس لیے ہم نے اس ویڈیو کو یہ غیر معمولی نام دیا ہے، اقبال پر اسرار۔ اس ویڈیو میں اقبال کے وجود کے ان پہلوؤں پر کہ جو آج تک قوم کی نگاہوں سے بچے رہے ہیں ہم بات کریں گے، تاکہ اس مرد پر اسرار کا حقیقی تعارف پہلی مرتبہ ملت کے سامنے لایا جا سکے۔ اس اعتبار سے یہ اقبال کا ایک ایسا غیر معمولی تعارف ہے کہ جس سے ہماری قوم پہلے واقف نہیں تھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شاعری کا سہارا تو لیا، مگر حقیقتاً وہ بیک وقت ایک مفکر، فلسفی، نظریاتی رہنما، صاحب بصیرت، درویش، سیاسی دانشور اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک ولی اللہ تھے۔ جہاں وہ جغرافیائی سیاست کے ایک ماہر تجزیہ کار تھے، وہیں وہ تحریک پاکستان کے ایک سیاسی کارکن بھی تھے۔ یہ تمام کمالات اس ایک شخصیت میں کچھ اس طرح جمع ہو گئے تھے کہ اس غیر معمولی وجود کی کسی ایک جہت کو سمجھنے کے لیے بھی طویل عرصہ درکار ہے۔ ان تمام کمالات کے باوجود وہ ایک بشر ہی تھے۔ ان میں بشری کمزوریاں بھی ہوں گی، ان سے غلطیاں اور کوتاہیاں بھی سرزد ہوئی ہوں گی۔ مثالی نمونہ تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی ہے۔ لیکن اقبال سے ہمیں ایک بہت بڑا پیغام یہ ملتا ہے کہ اگر انسان کی نیت صاف ہو، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت ہو، مسلمانوں کی فلاح کا جذبہ اس کے دل میں جنون کی حد تک موجزن ہو اور اس کا دل مسلمانوں کی حالت زار پر خون کے آنسو روتا ہو، تو پھر قدرت ایسے وجودوں کو اپنے عظیم مقاصد کی تکمیل کے لیے چن لیتی ہے اور ان کے ذریعے قوموں کی تقدیر میں تبدیلی کی جاتی ہے۔ انسانی تاریخ میں ایسے بہت سے لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے ادوار کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ ہمارے دور میں یہ فرد بلا شبہ اقبال ہے۔ 1400 سال کی مسلم تاریخ کو اگر آپ مختلف ادوار میں تقسیم کرتے چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں واقعات کی ایک غیر معمولی ترتیب پائی جاتی ہے۔ علامہ اقبال جس عہد میں پیدا ہوتے ہیں، اس دور میں پورے عالم اسلام میں مکمل طور پر اندھیرا چھا چکا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو شکست ہو چکی تھی۔ اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی مسلم تہذیب سلطنت مغلیہ کا خاتمہ ہوا اور پورا ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں خلافت عثمانیہ ٹوٹنے کے قریب تھی اور جنگ عظیم اول کے بعد امت مسلمہ کا کوئی ملک ایسا نہیں رہ گیا تھا کہ جسے مغربی طاقتوں نے اپنی نو آبادی نہ بنا لیا ہو۔ پوری امت مسلمہ پر مایوسی کی وہ کیفیت طاری تھی کہ جو اس سے پہلے بھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ 300 سال سے امت مسلمہ کا انحطاط جاری تھا۔ ایک طرف خلافت عثمانیہ زوال پذیر تھی۔ 19ویں صدی میں اسے یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا کیونکہ یہ خلافت اب آہستہ آہستہ ٹوٹتی ہوئی اپنی موت کی طرف جا رہی تھی۔ بالآخر 20ویں صدی کے آغاز میں ہی پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ مکمل طور پر تباہ ہو جاتی تھی۔ اس سے چند دہائیاں قبل مغلوں کی حکومت کا بھی تختہ الٹایا جا چکا تھا۔ ایسے تاریک دور میں اقبال کا آنا اور ایک ایسی روحانی انقلابی سوچ دینا کہ جو اپنے وقت سے صدیوں آگے ہو،
मुसलमानों बल्कि सारी इंसानियत के लिए तारीख और तकदीर का बहुत बड़ा तोहफा था। अगर हम फिक्र इकबाल का इदराक न कर सके तो ये इस कौम की बहुत बड़ी बदनसीबी होगी। हमारी तमाम जुग्राफियाई सियासत, तारीख, तहजीब और नज़रियाए पाकिस्तान की बुनियाद फिक्र इकबाल पर है। सिर्फ हिंदुस्तान पर ही नहीं बल्कि अल्लामा इकबाल का जो असर उम्मत मुस्लिमा खुसूसन फ़ारसी और उर्दू बोलने वाली दुनिया पर है वो इतना गैर मामूली है कि नाकाबिल यकीन लगता है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि ने आज के जदीद दौर को जिस तरह बेनकाब किया है, इससे पहले मगरिब या मशरिक में किसी फ़लसफ़ी मुफक्किर या साहिब बसीरत शख्स ने मगरबी तहजीब, सियासत, इश्तराकियत और सरमायादाराना निज़ाम को इस तरह बेनकाब नहीं किया। इकबाल ने नज़रियाती तौर पर जदीद मगरबी तहजीब की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी। इकबाल ने जदीद सियासी अमल, जमहूरियत के जो आजकल दुनिया पर गालिब है, का पूल भी खोल कर रख दिया है। इकबाल ने जदीद बैंकारी निज़ाम, जदीद सरमायादाराना निज़ाम के जिनकी बुनियाद सूद पर है, इस पर भी कारी ज़रब लगाई। अपनी शायरी में सहूनियों और फितना घर मुल्लाओं को भी बेनकाब किया। इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि ने इश्तराकी निज़ाम की भी जड़ काट दी। इश्तराकी निज़ामी हुकूमत किस तरीके से इंसानों को गुलाम बनाता है और ये किस कदर खिलाफ फितरत है, इसे इकबाल ने वाज़े किया। इसके मुकाबिल उन्होंने ये साबित किया कि इंसानियत की फलाह सिर्फ निज़ाम शरीयत में है। उन्होंने अपनी तमाम तर सोच और फिक्र की बुनियाद कुरान पाक पर रखी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ और मोहब्बत पर रखी। इकबाल जैसे मुफक्किर और फ़लसफ़ी को दुनिया के लिए रद्द करना भी आसान नहीं, क्योंकि इस मर्द दरवेश का डंका मशरिक़ व मग़रिब में बजता है। इस ज़माने में इकबाल पूरी दुनिया में जाने जाते थे। आलमी ज़राए इबलाग में उनके बारे में खबरें छपती थीं। लोगों को पता होता था कि इकबाल इस वक्त दुनिया में कहाँ सफ़र कर रहे हैं। उनकी किताबें बादशाहान वक्त पढ़ा करते थे। बड़े बड़े हुक्मरान इकबाल की किताब असरार खुदी को पढ़ना अपनी सादत समझते थे। 1937 ईस्वी में पहली मर्तबा इकबाल डे पूरी दुनिया में 1000 जगहों पर मनाया गया। लिहाजा इकबाल को रद्द तो नहीं किया जा सकता। आलमी इस्तेमारी सहूनियों की एक सोच है, वो कहते हैं कि हमें करोड़ों की आबादी और लाखों की फौज से कोई खतरा नहीं है, लेकिन हमें खतरा है तो एक ऐसे मुफक्किर और दानिश्वर से कि जो मुर्दा कौम में जिंदगी की नई रूह फूंक दे, लोगों को आज़ादी की नई सोच व फिक्र दे और हमारे पूरे निज़ाम को बेनकाब कर दे। हम ऐसे किसी शख्स को बाकी नहीं रहने देंगे। अल्लामा इकबाल भी ऐसी ही एक शख्सियत है कि जो कुफ्र के पूरे निज़ाम के लिए खतरा है। आज कलामे इकबाल को और उन पर काम करने वाले दानिश्वरों को कसदन नज़रअंदाज किया जाता है। हम आपको डॉक्टर एन मेरी शमल की मिसाल देते हैं। एक जर्मन सिकालर के जिनका अभी चंद साल पहले तकरीबन 85 साल की उम्र में इंतकाल हुआ है, हर साल पाकिस्तान आती थी। उनकी आमद के मौसम को प्यार से शमल सीजन कहा जाता था। हमारी बहुत अजीज दोस्त थी। अल्लामा इकबाल पर, रूमी पर, रूहानियत पर, मुसलमानों के मुस्तकबिल और इस्लामी तसव्वुफ़ व फ़लसफ़े पर उनसे तवील गुफ्तगू हुआ करती। दुनिया में और इस दौर में उनसे बड़ा मुस्तशरिक कोई नहीं था। अब जबकि उनके इंतकाल को कई बरस गुजर चुके हैं, एन मेरी शमल का जिक्र ना तो हम पाकिस्तान में सुनते हैं और ना ही यूरोप और अमेरिका में मिलता है। उनकी किताबों को भी तकसीम नहीं किया जाता। इसी तरह इकबाल के मुकाबले में दूसरे शोरा को खड़ा किया जाता है। माना कि फैज़ की शायरी बहुत कमाल की है, इनकलाबी शायरी है, लेकिन इकबाल और फैज़ का कोई मुकाबला नहीं है। फैज़ के ज़्यादातर नज़रियात इश्तराकियत या मार्क्सी निज़ाम की नुमाइंदगी करते हैं। वो इनकलाबी ज़रूर थे, लेकिन उनके इनकलाब की बुनियाद सेकुलर थी, न कि दीन, कुरान व सुन्नत और शरीयत पर। अल्लामा इकबाल की सोच और फिक्र असलन इनकलाबी है कि जिसकी बुनियाद कुरान व सुन्नत पर है। वो इनकलाब के जिसकी बुनियाद कुरान व सुन्नत पर ना हो, वो सिर्फ अनारकी होगा। आज के निज़ाम को अगर तबाह कर दें तो कल क्या होगा? कल जिस निज़ाम से वो इसे तब्दील करेंगे वो भी तो इंसानों का ही बनाया हुआ ही होगा। यही हुआ मार्क्सिज्म के साथ भी। 870 साल चलने के बाद इसकी भी धज्जियां उड़ गई। इस्लाम के बारे में वाज़े तौर पर इकबाल खुद अपनी शायरी में कहते हैं कि मगरिब के निज़ाम को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि आने वाले वक्त में उनके सामने जो निज़ाम और नज़रिया आंखों में आंखें डालकर खड़ा होगा वो इस्लाम है। चूँकि इकबाल ने अपने तमाम नज़रियात की बुनियाद कुरान और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ पर रखी है, लिहाजा इकबाल को जानबूझकर नज़रअंदाज किया जाता है।
فکر اقبال کو کسی جگہ پروان نہیں چڑھنے دیا جاتا، ان کی صرف وہ نظمیں کہ جو بے ضرر سی لگتی ہیں، مثلاً لب پہ آتی ہیں دعا بن کے تمنا میری، یا پہاڑ اور گلہری اور جگنو اور بلبل وغیرہ تو بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، لیکن ان کی وہ شاعری، ان کے وہ پیغامات، ان کی کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، ان کا وہ فلسفہ کہ جو دنیا میں انقلاب برپا کرتا ہے، اشتراکی اور سرمایہ دارانہ نظاموں کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، جو مسلمانوں کو حوصلہ اور امید دیتا ہے، ان کو شاہین بناتا ہے، اپنے پیروں پر کھڑا کرتا ہے، انہیں خودی، خودداری، عزت اور وقار کا درس دیتا ہے۔ ان چیزوں کو یوں غائب کر دیا گیا ہے کہ جیسے وہ تھے ہی نہیں۔ مسلمان قوم کو یا ہمیں بحیثیت ایک ملک کے اگر اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے، عزت و خودداری کا کوئی سبق سیکھنا ہے، تو اس کے لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم علامہ اقبال کی طرف رجوع کریں۔ یہ اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کی طرف کیوں نہ رجوع کریں؟ تو یہ جان لیجئے کہ جو کچھ انہوں نے اپنی شاعری میں، اپنے کلام میں بیان کیا ہے، وہ قرآن و سنت کی اصل روح، اصل حکمت، اصل تصور، اصل جوہر ہے۔ وہ قرآن و سنت کی ایسی حکمت ہے کہ جو مسلمان کلام اقبال کے ذریعے اردو اور فارسی میں سمجھ سکتے ہیں، کہ جس کے باعث نگاہ بلند سخن دل نواز جا پرسوز قوم پیدا ہوتی ہے، اور جس کا ہر فرد بندہ مولا صفات ہوتا ہے۔ وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ شعر قرآن کی اس آیت کا ترجمہ ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ مومن آپس میں رحیم اور کفار پر شدید ہے۔ اقبال کا کلام در حقیقت قرآن کا ہی ترجمہ ہے۔ چاہے قرآن سے رجوع کیجیے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے فیض لیجیے، یا علامہ اقبال کے کلام کو پڑھیے، وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے سارا فیض قرآن و سنت سے لیا ہے۔ اب پاکستان کے مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اقبال سے فیض لیں۔ اگر آپ 1400 سال کی مسلم تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اس میں 3 بڑے واضح ادوار نظر آتے ہیں۔ پہلا دور قرون اولیٰ کا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد خلافت راشدہ قائم ہوتی ہے، کہ جس میں مسلمان تہذیب پوری دنیا میں پھیلتی ہے۔ 50-60 سال کے اندر حال یہ تھا کہ چین سے لے کر مغربی افریقہ اور اسپین کے اندر تک مسلمان تہذیب 3 بر اعظموں میں داخل ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کی صدیوں میں بھی جو اسلامی سلطنت قائم ہوتی ہے، چاہے بنو امیہ کے دور میں ہو یا بنو عباس میں، اندلس میں ہو یا ایشیا وسطی میں، خلافت عثمانیہ میں ہو یا ہندوستان میں، اسلام ایک مضبوط تہذیب اور نظریے کے طور پر دنیا میں پھیلتا ہی رہا۔ عسکری قوت کی بات کی جائے یا نظریاتی پختگی کی، ہر سطح پر مسلمانوں کا غلبہ واضح نظر آتا ہے۔ معیشت ہو، سائنس ہو، انجینئرنگ ہو، ریاضی ہو، تعمیرات ہو، غرض یہ کہ جس مرضی شعبے میں آپ دیکھ لیں، اس وقت اسلامی تہذیب ہی دنیا کا مرکز تھی۔ پوری دنیا سے لوگ مسلمان علاقوں میں آتے تھے۔ قرطبہ، غرناطہ، بغداد، دمشق جیسے شہر تہذیب کے مراکز ہوا کرتے تھے۔ مسلمان تہذیب وسط ایشیا میں بخارا سے لے کر روس اور چین تک پھیل چکی تھی، اور یہ مسلمانوں کے عروج کا دور تھا۔ اس کے کئی سو سال کے بعد دوسرا دور وہ تھا کہ جب مسلم تہذیب پھیلنا بند ہو چکی تھی، مگر اپنی جگہ مستحکم تھی، اور مغرب خود کو منظم کر کے مسلمانوں پر حملے کر رہا تھا۔ وہ صلیبی جنگوں کا دور تھا۔ صلیبی جنگیں بھی کئی سو سال چلیں، جن میں کبھی نور الدین زنگی اور کبھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مجاہد پیدا ہوتے رہے، جن کی تلواریں امت مسلمہ کی آبرو کی حفاظت کرتی رہی۔ اگر آپ نوٹ کریں تو یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمان اپنی سرحدوں سے نکل کر دوسرے ممالک پر حملے نہیں کر رہے تھے، بلکہ دشمن ممالک کی جانب سے مسلمانوں پر حملے ہو رہے تھے، اور مسلمان صرف اپنے علاقوں میں دفاعی جنگیں لڑ رہے تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب ہم اپنی عزت و آبرو کا دفاع اپنے گھروں میں رہتے ہوئے کر رہے تھے، اور جو تہذیب ہم نے پہلے اپنے عروج کے دور میں قائم کی تھی، اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کو بہت نقصانات بھی ہوئے، مثلاً چنگیز خان اور اس کی اولاد کے جو منگولیا سے اٹھی اور وہ پوری مسلم دنیا کو رونقتی چلے گئے۔ بغداد کا نقصان اتنا شدید تھا کہ امت مسلمہ کی تاریخ میں کبھی اتنا شدید صدمہ مسلمانوں نے اس سے پہلے نہیں اٹھایا تھا۔ خلافت کا مرکز بغداد رونق دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کی خلافت کا دارالخلافہ تاخت و تاراج ہوا، خلیفہ کو قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں کے نیچے دے دیا گیا، لاکھوں مسلمانوں کو قتل عام کے بعد دجلہ میں پھینک دیا گیا، اور مسلمانوں کی کتابیں، لائبریریاں اور تہذیب جلا کر راکھ کر دی گئی۔
اس کے باوجود مسلمان نظریاتی طور پر اتنے مضبوط تھے کہ جلد ہی اپنے پیروں پر اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ قائم کی اور پھر اپنے عروج پر جا پہنچے۔ تیسرا دور تقریباً آج سے 250 سال پہلے، خاص طور پر 1757 عیسوی کی جنگ پلیسی کے بعد شروع ہوتا ہے کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی بنگال پر قبضہ کرتی ہے اور ہندوستان میں مسلمانوں کا زوال شروع ہوتا ہے۔ 1757 عیسوی میں نواب سراج الدولہ کی شہادت ہوتی ہے۔ اس کے بعد 1799 عیسوی میں ٹیپو سلطان شہید ہوتے ہیں اور پھر 1857 عیسوی میں ہم جنگ آزادی ہارتے ہیں۔ یہی وہ دور ہے کہ جب خلافت عثمانیہ بھی اپنی جگہ پر کمزور ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ تیسرا دور زوال کا دور ہے۔ یہ زوال کا دور 1924 تک چلتا ہے جب خلافت عثمانیہ مکمل طور پر تباہ کر دی جاتی ہے۔ اسی دور میں علامہ اقبال پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ان کے تینوں ادوار میں عہد حاضر سے زیادہ تاریخ دور مسلمانوں پر کبھی نہیں آیا۔ پوری مسلم دنیا مغربی طاقتوں کی نو آبادیات میں تبدیل ہو گئی تھی اور پہلی مرتبہ مسلمان سیاسی خلافت کے بغیر زندگی گزارنے پر مجبور کر دیے گئے۔ علامہ اقبال کے آنے کے بعد ایک نیا دور شروع ہوتا ہے کہ جو دوبارہ عروج اور نشاط ثانیہ کا دور ہے۔ دوستوں، مجدد الف ثانی، شاہ ولی اللہ اور اقبال تینوں بزرگ تاریخ ساز شخصیات ہیں۔ یہ تینوں وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں مسلمانوں کی تقدیر تبدیل کر دی۔ مجدد الف ثانی کا تو نام ہی مجدد الف ثانی ہے کہ جس کا مطلب ہے کہ دوسرے 1000 سال کے مجدد۔ ان کے بعد شاہ ولی اللہ اور پھر علامہ اقبال، یہ تین بڑے معاشرتی مفکر، فلسفی، صوفی، ماہر عمرانیات، صاحب بصیرت اور ایسے روحانی وجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے دور میں امت مسلمہ، خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کو سنبھالا۔ لیکن نوٹ کیجئے گا کہ تینوں کے ادوار مختلف ہیں۔ دوستوں، مجدد الف ثانی اکبر بادشاہ کے زمانے میں تھے۔ اس کے مقابلے میں شاہ ولی اللہ کا دور دیکھیں کہ جو اس کے تقریباً 150 سال کے بعد اورنگزیب عالمگیر کے بعد آتا ہے۔ لیکن دوستوں، اقبال کا دور ان دونوں بزرگوں کے ادوار کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے تاریک تر دشوار گزارا اور کٹھن تھا۔ دوستوں، اللہ تعالی ہمیں علامہ اقبال کو پڑھنے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔